اوپر ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے چہروں کو مسخ کر دے گا، مٹا دے گا، اور تمہاری چہرے کی کیفیت تمہارے پشت گدی کی طرح ہو جائے گی، بالکل صاف پیٹھ کی طرح ہو جائے گی، یا اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لعنت ہوگی، جیسے سنیچر کے دن والوں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے لعنت کی تھی، اور اس سے مراد بھی یہودی ہیں۔ یہودی ہفتے کے دن کو مبارک سمجھتے ہیں، اور اس لیے کہ ہفتے کے دن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مچھلی مارنے سے منع کیا تھا، اور یہ واقعہ آگے بھی آئے گا، لیکن انہوں نے اس کے اندر بھی حیلہ سازی کی۔ وہ جا کر جو ہے وہ مچھلیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتے تھے ہفتے کے دن، اور پھر اتوار کے دن جا کر پکڑ لیتے تھے، کہتے ہم نے تو ہفتے کو پکڑی نہیں ہے، اتوار کو پکڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر عذاب لایا، بہت سخت عذاب آیا، ان کے چہرے جو ہے وہ مسخ کیے گئے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جو مسخ کا حکم نازل ہوا کہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا یا ان کے اوپر لعنت ہوگی، تو کیا یہ واقعہ پیش آ گیا کہ نہیں آیا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، کہ یا تو ان کے چہروں کو اللہ مسخ کر دے گا، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عمل پہلے ہو چکا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عمل ہوا نہیں بلکہ قیامت سے پہلے ہو کر رہے گا، ان کے چہرے مسخ کیے جائیں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر دو چیزیں فرمائیں، کہ یا تو ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے یا ان کے اوپر لعنت بھیجی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ وہ ملعون ہیں، اللہ کی لعنت ان پہ دن رات برستی ہے، تو ان دو سزاؤں میں سے ایک سزا تجویز کی گئی، تو وہ دو میں سے جو بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو دے دے، مسخ کا دے دے یا لعنت کا دے دے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مسخ کا حکم جو ہے یہ قیامت کے دن پورا کیا جائے گا، کہ آخرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ان کے چہروں کو بدل کر رکھ دیں گے، مٹا دیں گے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر یہ سارے احتمال موجود ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو نہیں بخشیں گے ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ اپنی مغفرت، اپنی رحمت، برکت سے چاہے تو ان سب کو معاف کر دے گا، مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد افترى اسما عظیما، اس نے بہت بڑا جرم کیا، وہ بہت بڑا مجرم ہوا۔ جو مشرک ہے وہ بہت بڑا مجرم۔ مشرک کہتے ہیں جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، کسی بھی طریقے سے، رازق ہونا، مالک ہونا، اولاد کا دینا، مشکلیں آسان کرنا، دن رات لانا، بیماری اور صحت، اور اسی طرح فقر، غریبی، امیری، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ صفتیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہیں۔ اگر ہم ان کی نسبت کسی بھی دوسری چیز کی طرف کریں گے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کیا جائے، یہ ساری کی ساری شرک کی علامتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور مشرک کے علاوہ جس کو اللہ چاہے اس کو معاف کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا، تو مشرک کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ مشرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت اور مغفرت سے چاہیں تو ان سب کو معاف کر دیں گے، مشرک کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس بتلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے پاکیزہ ہیں، ہم نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہے تو اس کو مقدس بنا لے، پاک بنا لے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب،
دیکھ تو صحیح یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور یہ بات ان کے مجرم ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ مجرم ہونے کے لیے اور کون سی دلیل کی ضرورت ہے کہ وہ مجرم ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اہل کتاب کے بارے میں آیت نازل فرمائی کہ یہ اہل کتاب سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے پاکیزہ ہیں، ہم بڑے مقدس ہیں اور اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، اب کوئی اور نہیں آ سکتا، بلکہ پاکی اور تزکیہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے یہ صریح جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ ایک ہی جرم ان کے لیے کافی ہے، ان کے وبال کے لیے اور ان کے ملعون ہونے کے لیے یہ ایک ہی جرم کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زکریا صاحب نے درخواست کی ہے کہ گزشتہ کل پاکستان میں ان کے ماموں کا انتقال ہوا ہے، تو تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی کبیرہ صغیر گناہوں کو معاف فرما، حاضری کو قبول فرما، جو کچھ سنا ہے اللہ اسے قبول فرما، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے زکریا صاحب کے ماموں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی آخرت کی تمام مشکلیں آسان فرما، ان کی تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، جتنے بھی ان کے پسماندگان ہیں جہاں کہیں بھی اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اور بھی جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار ہم سب کے دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے، ہمارے گھر والوں کے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن قائم فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی حالت اس وقت بڑی نازک ہے، دعا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی شر سے اس کی حفاظت فرما، جتنے بھی لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان کو ناکام فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کی حفاظت فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما، پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم